वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ इट स्टार्टेड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी और वो 21वीं सदी तक पहुंचने के लिए उस यूनिवर्सिटी को किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर वो यूनिवर्सिटी 21वीं सदी तक पहुंची। तो इन सब बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को आखिर तक की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम नवीं सदी की तारीख को देखेंगे। अल्मा मैटर स्टूडियोरियम की नवीं सदी 1088 रवायती तौर पर उस साल को कहा जाता है जिसमें बोलोनिया के स्टूडियम की बुनियाद रखी गई थी। हलचल मचाने वाले क्रोन वस्ती और इंतखाबी निशात सानिया के जरिए जदीद दौर के जमूद और इसके अहिया तक ईसवी दौर मगरबी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी अपने आप को पेश करती है। के बाद दोस्तों हम देखेंगे 11वीं और 12वीं सदी के स्टूडियोरियम और कम्यून की पैदाइश। तो दोस्तों स्कूल ऑफ बोलोनिया आज़ादाना तौर पर कायम किया गया था। ये एक प्राइवेट स्कूल के तौर पर सामने आया और ये इन अल्फाज के साथ था कि कार्डुची ने अल्मा मैटर स्टूडियोरियम की पैदाइश का जश्न 1888 में उसकी 8वीं सदी की तकरीबात के दौरान मनाया। खुद पैगंबर शायर ने 7 साला की मसनूनियत का इतराफ़ किया, क्योंकि उसने तस्लीम किया कि इसकी सही तारीख का तयन करना नामुमकिन था। ये देखते हुए कि बोलोनिया का स्टेडियम किसी खुद मुख्तार या उसातिज़ा के एक मुनज़्ज़म ग्रुप के कहने पर कायम नहीं किया गया था, बल्कि ये चंद तलबा के बेसाख्ता और गैर रस्मी इक़दाम का नतीजा था। इसके बाद दोस्तों ये ख़ास तौर पर उनके बदौलत ही था कि बोलोनिया न सिर्फ लॉडाटा दी लर्न बल्कि द क्रोसा दी फैट शहर के नाम से भी जाना जाने लगा। ये क्रोन वस्ता का एक ऐसा अमीर और ताकतवर शहर था जो सैकड़ों दौलतमंद नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और रहाइश फराहम करने की सलाहियत रखता था, जो न सिर्फ किताबें और नौकरी अपने साथ लाते थे बल्कि काफ़ी रकम भी लाते थे। यही वजह है कि कम्यून ने फौरी तौर पर अपने स्टेडियम के साथ एक अटूट रिश्ता कायम किया और इसकी हमायत की। कम अज़ कम पहली चंद सदियों के दौरान ऐसे कवानीन और अहकाम के साथ जो उसकी हिफाजत और हमायत करते थे। दोस्तों ये दोनों अदारे कम्यून और यूनिवर्सिटी दोनों उस्ताद एर्नेरियस की रहनुमाई में पैदा हुए, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पोर्टिकोस के नीचे निजी घरों में, खानकाहों और शहर के इलाकों में असबाक और असम्बलियों के लिए ज़रूरत के मुताबिक किराए पर दिए गए थे। बाद दोस्तों हम बात करेंगे 13वीं सदी के तलबा की यूनिवर्सिटियाँ। अख्तराई कानून के स्कूलों में शिरकत करने वाले तलबा ने जल्द ही बाहमी तावन की अंजुमनें तश्कील दी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी साख्त इनके आबाई मकामात यानी कौमों के मुताबिक की गई, जब तक कि वो यूनिवर्सिटिएट्स कहलाने वाले मोअज़्ज़ज़ सिपरा रीजनल गिल्ड्स में जम ना हो जाएं। इसके बाद से फ़िक़ा और फ़नकारों ने बेमिसाल समाजी और सियासी शोहरत हासिल की। वो एक नेसेंट यूरोप के लिए बहुत अहम थे, जिसको ठोस कानूनी और सकाफ़ती बुनियादों की ज़रूरत थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 14वीं सदी की। 14वीं सदी कम्यून मैनेजमेंट की तरफ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तलबा ने सिर्फ अपने इंतज़ामी अदारों में बल्कि सिटी कौंसल्स में भी अपनी खुद मुख्तारी खो दी, जो मुकामी और पपल की हकाम से ज़्यादा असरो रसूख का शिकार हुए थे। यहाँ तक कि उस्ताज़ा को जिन्होंने इस दौरान डॉक्टरों के कॉलेज को तश्कील दिया था, उन्हें ऊपर से आयद करदा तदीबी इक़दामात को कबूल करना पड़ा और अगली सदी से जब वो सरकारी मुलाजिम बन गए, जिनको तजारत से हासिल होने वाली आमदनी से तनख्वाह मिलती थी, उनके लिए और भी ज़्यादा ताबिया थे।
اس کے بعد دوستو ایک دھیمی کمی آئی۔ پروفیسر شبلا محلہ زیادہ صوبے پر مبنی ہونے کے ساتھ ایک بار پھر شہر کی تقدیر کے ساتھ قریب سے جڑی ہوئی تھی، جیسے پڑوسی حریفوں کے عروج اور پپل کی طاقت کے مسلسل دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو اپنے ڈومینز پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے بعد دوستوں ہم بات کریں گے 15ویں صدی کی، جس میں الما میٹر پھل پھول رہا تھا، تاہم اس کی شہرت کی وجہ سے اسٹیڈیم اب بھی پوری دنیا کے طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل تھا۔ مستقبل کے پوپس، کارڈینلز اور دانشور قانون کے اسکول سے فارغ التحصیل ہوتے رہے، جبکہ آرٹ اسکول نشاط ثانیہ ہیومنزم کے ثقافتی اصلاحات کی بدولت نئے مضامین کے ساتھ پروان چڑھے رہے۔ یہ پینٹیولیو خاندان کا نتیجہ خیز موسم تھا، جس میں شہر کے ڈی فیکٹو لارڈز نے ممتاز اساتذہ کی حمایت کی، جو اٹلی کے دوسری عظیم عدالتوں میں ہو رہا تھا، اس کے مطابق پروپیگنڈا اور تعریف حاصل کی۔ اس کے بعد دوستوں ہم بات کریں گے 16ویں صدی کی۔ یہ اسٹیڈیم کی اصلاح یہ ناقابل اختلافی طور پر ایک فیصلہ کن وقفے کا باعث بنا، جس نے کمیون اور اس کی یونیورسٹی کو اپنی کامیابی کی مشترکہ بنیاد کھوتے ہوئے دیکھا۔ 16ویں صدی کے وسط میں کونسل آف ٹرینٹ کے بعد پوپس اور ان کے نمائندے نہ صرف مقامی سیاست بلکہ یونیورسٹی پر بھی اپنا اثر و رسوخ مسلط کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک طرف سے سینیٹرز اور دوسری طرف اساتذہ اپنی مرضی کے تابع ہو گئے۔ اس کے بعد دوستو جب آرچگنیزیو محل بنایا گیا تو دونوں اداروں کے درمیان شراکت داری ہوئی، جو اس وقت تک یونیورسٹی کے پورے شہر میں پھیل جانے سے فائدہ اٹھاتی تھی، ختم ہو گئی۔ اس طرح پہلی بار مختلف اسکولوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، روم کی چوکسی نظر میں، جس نے طالب علم کی ریکٹرشپ کو منسوخ کر دیا اور عقیدے کے پیشے کو نافذ کر دیا۔ اس طرح دوسرے عقائد کے بہت سے طلبہ کو دور دھکیل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوستو ہم اب بات کریں گے 17ویں اور 18ویں صدی کے متعلق، جس میں اسٹیڈیم کا بحران اور بولونیا انسٹیٹیوٹ کی اکیڈمی آف سائنس کا احیا ہوا۔ تو دوستو اس لیے شہر اور اسٹیڈیم نے 2 صدیوں تک سستی اور بحران کے دور کا تجربہ کیا اور تنہائی کے اس دور سے صرف چند عام ہی سامنے آنے میں کامیاب ہوئے۔ انسٹیٹیوٹ آف سائنس بولونیا کی 18ویں صدی کی اکیڈمی آف سائنسز نے انہیں چرچ کی پابندیوں اور سیاسی اشرافیہ کے طبقوں کی بے اعتنائی پر رد عمل ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا، جس سے اس کی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا ہوا، جس کا باقی یورپ تجربہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد دوستو ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں 19ویں صدی کی۔ ایک مشکل دوبارہ لانچ تبدیلی آخرکار باہر سے آئی، جسے نیپولین نے لایا۔ جمہوریہ اور بعد میں سلطنت اٹلی کے ساتھ اسٹیڈیم کو ایک عوامی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا اور اسے 16ویں صدی کے پلازو پوگی میں منتقل کر دیا گیا، جس کے ارد گرد شہر کا نیا فنکارانہ اور ثقافتی ضلع تھا۔ مگر دوستو یہ تبدیلیاں جزوی طور پر نافذ اور جزوی طور پر پپائٹ کی واپسی کے ساتھ منسوخ کر دی گئیں۔ بولونیا اور الما میٹر کی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ یہ اطالوی اتحاد اور اس کے ساتھ ایک مشترکہ تاریخ کی تلاش تک نہیں تھا کہ بولونیا اور اس کا قدیم اسٹیڈیم ایک بار پھر پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے 20ویں صدی یعنی عالمی دنیا میں الما میٹر۔ تو دوستو الما میٹر کا سست پنرجنم اور اس کی بین الاقوامی دوبارہ لانچ کا افتتاح 1888 میں 8ویں صدی کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا تھا۔ شہر کے ساتھ تعلقات پر بھی نظر ثانی کی گئی اور 20ویں صدی کے اختتام پر یونیورسٹی نے شہری تانے بانے میں گھسنا شروع کر دیا، قدیم عمارتوں پر قبضہ کر کے نئی عمارتیں بنانا شروع کر دیں۔ 2 جنگوں نے اس منصوبے کو سست کر دیا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ طاقت اور عزم کے ساتھ دوبارہ شروع کیا گیا، یہاں تک کہ لیڈ کے سال بھی مشترکہ بہتری کی راہ میں حائل نہیں تھے۔
جس کا سختی سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ بڑے عزم کے ساتھ نوجوانوں اور طلبہ کی ایک پوری نسل جیسا کہ قرون وسطیٰ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یونیورسٹی اور شہر کے درمیان اس کامیاب اتحاد کا مظاہرہ آخرکار اسٹیڈیم کے 9ویں صدی کے تقریب کے دوران ہوا، جو ماضی میں ہونے والی تقریبات کی طرح شہر کے مرکز میں ہوا تھا۔ اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں 21ویں صدی کی طرف، یعنی ایک وسیع اور پائیدار یونیورسٹی۔ تو دوستو، پچھلی صدی کے آخر میں جب یونیورسٹی کے خود مختاری کی نئی شکلیں متعارف کرائی گئی، الما میٹر نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد اپنے کچھ کورسز کو منتقل کرنا تھا، جس کی وجہ سے اٹلی میں پہلا ملٹی کیمپس قائم کیا گیا، جو اب پورے رومانہ کے علاقے میں پھیل گیا ہے۔ در اثنا اس نے بولونیا کے شہر کے مرکز اور اس کے مضافاتی علاقوں میں توسیع جاری رکھی ہے، جس سے نئی ٹیکنالوجیز اور ماحول کے احترام میں مسلسل بڑھتی ہوئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اس لیے کہ آئندہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوستو، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔